السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ آج کی یہ بڑی خوبصورت سی محفل آپ روزانہ 10 دن تک جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضرت مصباحی صاحب قبلہ سے ان کے خطابات کو سماعت فرما رہے تھے، آج ہم سب حاضر ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کربلا تک کی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے، بعد کربلا کے کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں اس پر کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ میں مصباحی صاحب قبلہ کی طرح
آپ کی خدمت تو نہ کر سکوں گا، لیکن بہت مختصر میں اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس امید پر پیش کریں گے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے نجات کا سامان کرے۔ اہل البیت کی تعریف کرنا کیا چیز ہے؟ سعادت الکونین میں امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بڑی شور آفاق کتاب ہے درود شریف کی برکات پر، سعادت الکونین۔ امام یوسف نبہانی وہ شخص ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جو مرتبہ اور مقام ہندوستان اور بر صغیر میں ہے، وہی مقام امام یوسف نبہانی کا عالم عرب کے اندر ہے۔ اہل عرب آپ کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیتے ہیں۔ امام یوسف نبہانی اتنی بڑی ہستی ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ آپ کی اہلیہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ جس کی بیوی کی یہ شان ہو، اس کے شوہر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہی امام یوسف نبہانی ہیں، جب بارگاہ رسالت میں جاتے تھے تو کبھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار انسان ہیں، آپ چوکھٹ پہ کیوں کھڑے ہوتے، مواجے پر کیوں نہیں آتے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کتوں کا کام دروازوں پر ہوتا ہے، گھر میں گھسنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ ایسی شخصیت امام یوسف نبہانی۔ اب وہ اپنی کتاب سعادت الکونین میں لکھ رہے ہیں کہ اہل البیت کی فضیلت بیان کرنے کی شان کیا ہے۔ ایک شاعر تھا، اس شاعر نے ایک ہی شعر صرف اہل بیت کی شان میں لکھا، اہل بیت کی فضیلت میں لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ شخص سو گیا۔ سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب کے اندر میدان محشر بپا ہے، اور میدان محشر بپا ہے، سب کا حساب ہو رہا ہے۔ ان جناب شاعر صاحب کا بھی حساب ہوا اللہ کی طرف سے، جو ہے وہ جب حساب ہوتا ہے تو پھر خدا کا منادی اعلان کرتا ہے اس شاعر کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتوں نے اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہا تو اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاتے ہو، جبکہ اس نے ایک شعر میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا ہے۔ جس نے 2 مصرے محبوب کی شان میں لکھا، محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے 2 مصروں کی وجہ سے ہم اسے جنت کا مسافر بناتے ہیں۔ اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی تعریف کی ہے، اس کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اسے جنت کے راستے کا مسافر بنایا جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلی خواب کا اثر تھا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا آج سے میں نے اپنا قلم نبی کی اولاد کی تعریف کے لیے وقف کر دیا ہے، جب بھی لکھوں گا تو نبی کی اولاد کی تعریف ہی لکھوں گا۔ اندازہ کریں جب 2 مصروں میں یہ حال ہے تو جو ساری زندگی نبی اور آل نبی کی محبت میں گزار دیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اہل علم بھی موجود ہے۔ ایک بات اور یاد آئی، امام یوسف نبہانی ہی نے لکھا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل کردار کی آپ تائید نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کتنا بھی نیک ہو، وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے۔ تیمور لنگ کا نام کوئی نہیں جانتا، امام یوسف نبہانی نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیمور لنگ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کو سب کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے، تو اچھے بھی کام کرتے ہیں، برے بھی کام کرتے ہیں۔ حاجی عارف نسیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسلک پر استقامت عطا کرے۔ لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے، لیکن لوگ جو ہوتے ہیں بچپنے کے دوست وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بیوی، ماں، باپ، بھائی، بچپن کا دوست، یہ انسان کے مکمل کردار سے واقف ہوتے ہیں۔ تیمور لنگ کا انتقال ہوا، موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اہل البیت کی
تعریف کا صلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گیا؟ اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے, اللہ کے رسول جلوگر ہے, اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, شاید دنیا دار لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, کروڑوں جنتیں قربان کر دیں عاشق, اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے. استاد زمن کہتے ہیں اللہ اکبر, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ واللہ کروڑوں جنتیں قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے. جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ تیمور لنگ کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا, بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں. پوچھنے والے نے پوچھا, لہجہ دیکھو, بچپنے کا دوست تھا, او دشمن خدا, تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے, یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ او دشمن خدا, تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے, یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس لیے کہ جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں, کئی علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا, غلط فہمی کی بنیاد پہ, بغض کی بنیاد پہ, تخت بچانے کی جو بھی معاملات ہیں, میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, تیمور لنگ کو اس کے دوست نے, بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا, او دشمن خدا, تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھنا کیسے نصیب ہوا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے, اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا ہے. حضور کی آل پاک کی, حضور کی آل پاک کی محبت کا صلہ یہ ہے. ایک حدیث ترمذی شریف سے پڑھ دوں, آئیے توجہ فرمائیں, پھر کربلا کے بعد کے واقعات پر جو مجھے حکم ہوا ہے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لیکن آئیے ایک حدیث سنیے, علماء کرام کی توجہ. ہمیں جو جنت ملے گی انشاءاللہ, ہمیں جو جنت ملے گی وہ جنت ولیوں کی جنت کے برابر نہیں ہوگی. اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہمیں جو جنت ملے گی, ہماری جنت ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. یہ بات سمجھتے ہیں؟ ولیوں کی جو جنت ہوگی, جو ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے عمل کی بنیاد پر اللہ اپنے فضل سے دے گا. ولیوں کی جنت صحابہ کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. ٹھیک, صحابہ کی جنت انبیاء کی جنت کی طرح نہیں ہوگی, اور انبیاء جس جنت میں رکھے جائیں گے وہ جنت کا درجہ مالک جنت سید الانبیاء کے درجے کی طرح نہیں ہوگا. یہ ایک تفصیل ہے, آپ سب جانتے ہیں, اور بہت آسان سی بات ہے. یعنی یوں ہی اگر کسی کو کسی کے, جیسے آپ نے نمازیں پڑھ لی, اللہ نے کرم فرمایا تو جو جنت آپ کو ملے گی, آپ کی کتنی نمازیں ہوں, کتنے ہی حج ہوں, آپ ولیوں کے برابر والے درجے میں نہیں پہنچ سکتے. یہ بات ہے, آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے, اور میں کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے کا ہے, نئی بات کوئی لا نہیں سکتے. لیکن آپ اگر بات یہ فلسفہ سمجھتے ہیں تو توجہ کرنا, اور اگر صرف یہی بات میری آپ سمجھ کر اٹھ گئے تو میرا آنا کامیاب, آپ کا بلانا کامیاب. آپ کے عمل پر قدرت نے کرم کیا, اور اللہ نے جو جنت دی وہ ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. غوث پاک کی جنت کا درجہ جدا ہوگا, اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا. صابر کلیر کی جنت کا درجہ جدا ہوگا, اور نمازیوں کی جنت کا درجہ جدا ہوگا. لیکن یہ سن لو, عوام کی جنت سے بہتر علماء کی جنت کا درجہ, علماء کی جنت سے بہتر, علماء کی جنت سے بہتر درجہ ولیوں کا, ولیوں کی جنت کا درجہ اس سے بہتر شہداء کا, شہداء کی جنت کے درجے سے بہتر صحابہ کا, ان سے بہتر درجہ, ان سے بہتر درجہ انبیاء کا, اور سب سے بہتر درجہ کس کا؟ سید الانبیاء کا. بلکہ ایک بات اور سمجھاؤں آسانی کے ساتھ, امام اہل سنت کو اگر آپ پڑھتے لکھتے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, یہ جو سب کی جنتیں ہیں, جو میری آپ کی, علماء کی, شہداء کی, ولیوں کی, یہ جو سب کی جنتیں ہیں, بلکہ صحابہ کو بھی لے لیں, ان سب کی جو جنتیں وہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت اس جنت
کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، وہ خلد، خلد کہتے ہیں جنت کو، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور، اعلیٰ نہیں، ادنا نچھاور، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی جس میں جنتی نیک لوگوں کی برات اترے گی۔ وہ جنت کون سی ہے؟ وہ میرے نبی کے سر کا اتارا ہوا صدقہ ہے۔ کیا ہے جنت؟ جس جنت کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے کاٹتے ہیں، جس جنت کے لیے لوگ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے لوگ عرفات، منا، مزدلفہ میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ بمبئی والوں جس کو نچھاور اور صدقہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ برات کبھی دیکھا؟ جو برات نکلتی ہے دولہا کے ساتھ، اور جب جو دولہا ہوتا ہے تو دولہا کے سرپرست، دولہا کے بڑے اس کے اوپر سے نچھاور کرتے صدقہ ہے۔ توجہ، صدقہ تو صدقے کا اصول یہ ہے، صدقے کا اصول کہ جس پہ سے اتارا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے نا، صدقے کا اصول یہی ہے۔ بلکہ کسی کلاش غریب مفلس پر سے بھی صدقہ اتارا جائے تو اس کو نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ غیرت عشق کے خلاف ہے، جس کا صدقہ اسی کو دینا غیرت عشق کے خلاف ہے۔ تو یہ جو سب کی جنت ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، یعنی یہ سب جنتیں جو ہیں میرے نبی کے سر کا اتارا ہے، تو جس کا اتارا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا، تو ماننا پڑے گا جب یہ جنتیں نبی کا صدقہ ہے تو یہ صدقہ نبی کو نہیں دیا جائے گا۔ نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی، نبی کی جو جنت ہوگی یہ اس جنت کے علاوہ ہوگی۔ اب اس جنت میں نہ حاجی جا سکے گا، نہ نمازی جا سکے گا، نہ شہید جا سکے گا، نہ مجاہد جا سکے گا۔ اگر نماز کی بنیاد پہ کوئی نبی کی جنت میں جانا چاہے انٹری نہیں ہوگی، روزے کی بنیاد پہ نبی کی جنت میں جانا چاہے داخلہ ممنوع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی اوقات اور حیثیت نہیں اس درجے میں جانے کی وہ جا نہیں سکتا۔ نماز پڑھ کے تمہیں اپنے درجے کی ملے گی، علماء کے درجے کی نہیں ملے گی، تو نبی تو دور کی بات ہے، سید الانبیاء تو دور کی بات ہے۔ لیکن بمبئی کے مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں مگر حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، واللہ اپنے عمل کی بنیاد پر آپ علماء، اولیاء اور صحابہ کی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن رسول اللہ نے ایک عمل ایسا بتا دیا ہے کہ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ملے گا، نبی کے درجے میں جنت میں رہنا ملے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے سچے دل سے محبت کرے گا تو جنت میں جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ آئیے دوسری حدیث سنیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے میں تشریف لائے، مولائے کائنات سو رہے تھے، آقا نے فرمایا فاطمہ تم اور میں، یعنی محمد الرسول اللہ، حضور کے بولنے کا انداز دیکھیں، فاطمہ تم اور میں یعنی محمد رسول اللہ، حسن اور حسین اور یہ جو بندہ سو رہا ہے یعنی علی، ہم 5 تن یعنی 5 تن جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک قبے کے نیچے ایک ساتھ رہیں گے، قربان جائیں رسول اللہ کا ساتھ 5 لوگ 4 لوگ اور ہوں گے، 5
فجأتن سیدہ کریم باپ کی کریم شہزادی کو ماننے والے یاد آ گئے. عرض کی بابا ہم تو ایک ساتھ رہیں گے لیکن ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ آقا نے فرمایا بیٹی جہاں ہم رہیں گے محبت کرنے والے نہیں رہیں گے. اس سے پتا چلا کہ یہ اہل البیت کی محبت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. لیکن ایک بات کہوں آپ سے، بات اسی طرف لے جاؤں گا، لیکن ایک بات، اب ہم سب کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا نام ہم نے کڑے پہننا رکھ لیا، ڈورے پہننا رکھ لیا، کپڑوں کا کلر محبت کے نام سے منسوب ہو گیا. میرے بھائی اگر کپڑوں کا کلر کسی کو محب اہل بیت بناتا تو پھر کپڑوں کی دکان سب سے بڑی محب اہل بیت ہوتی. اگر کڑے کسی کو محب اہل بیت بناتے تو پھر کڑوں کی دکان سب سے بڑی محب اہل بیت ہوتی. کڑے، ڈورے، کپڑے یا پھر کوئی مخصوص رسمیں. اور اگر ہمارے بزرگ لوگ برا نہ مانے تو یہ بھی کہہ دوں چند درم شربت بھی کسی کو مکمل محب اہل بیت نہیں بنا سکتے. چند کھچڑے کی دیگے بھی کسی کو محب اہل بیت نہیں بنا. یہ نشانی ہے، اس کا انکار نہیں. یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ چیزیں جو شربت ہے، نیاز ہے، نظر ہے، 10 12 دن کی محفلیں، اگر اسی سے کوئی محب اہل بیت بنتا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ علی اکبر کی جوانی کیوں لٹتی؟ آپ غور کریں، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کے صدقے میرے گھر میں بھی ہے. اللہ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن بچے تیز سے بائک بھگا دے تو باپ کا آفس میں دل نہیں لگتا. وہ تیز سے بائک بھگا کر کے گیا، پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا. دل دھڑکتا ہے. جیسے جیسے بچے جوان ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ماں باپ کی امیدیں اور وابستہ ہوتی جاتی ہے. شادی کا دولہا تو ہر باپ بناتا ہے، لیکن امام حسین اس باپ کا نام ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو شادی کا نہیں بلکہ شہادت کا دولہا بنایا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں اگر کربلا کو رسم کے طور پر سمجھتے ہو تو پھر آپ میں اور روافض میں کیا فرق ہے؟ لیکن اگر آپ واقعی سواد اعظم کے ماننے والے ہو تو ہمارے نزدیک کربلا رسم نہیں بلکہ حقیقت ہے. کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا عشق کی انتہا کا نام ہے، کربلا وفا کی آبرو کا نام ہے، کربلا حقیقتوں کے معیار کا نام ہے، کربلا وفاؤں کو کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر دین کے تحفظ کا نام ہے، کربلا شریعت کی حفاظت کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے وفا کے اظہار کا نام ہے. کربلا یہ بتا رہا ہے ایک طرف دین ہے. اب سنو، اگر کربلا سننے آئے ہو تو سن لو، ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف خوبصورت بیٹا. کیسا خوبصورت بیٹا؟ میں چیلنج کرنے کا عادی نہیں کیونکہ میں کوئی محقق اور علامہ فہامہ نہیں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اس مقام پر میں چیلنج کے بغیر نہیں رہوں گا. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جاؤ، چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو حسین کے علی اکبر جیسا بیٹا آج کسی کے گھر میں نہیں ہوگا. کیونکہ تمہارا بیٹا یا تو دادی کے مشابہ ہے یا دادا کے، تمہارا بیٹا یا نانی کے مشابہ یا نانا کے، تمہارا بیٹا یا ماں کے مشابہ یا باپ کے. حسین کا شہزادہ علی اکبر تو اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کے ہم شبیہ. ایسا خوبصورت بیٹا ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف. کربلا کیا ہے؟ ایسا خوبصورت ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، تنویر مرتضیٰ. 18 سال کا کڑیل جوان ایک طرف، اللہ کا دین ایک طرف. غیب سے ندا آتی ہے حسین کس کو چنتے ہو، دین کو یا ہم شبیہ پیغمبر بیٹے کو؟ توجہ کرنا، اس کو کربلا کہتے ہیں. کربلا بہت سنا، بدلے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، نمازی بنے کیوں نہیں اب تک؟ کربلا بہت سنا، دینداری کتنی آئی
کربلا کا بیان سن کر اٹھتے ہو اور لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہو؟ کیا ہے؟ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور اسی رات کو پھر نشہ کرتے ہو۔ کربلا کا بیان سن کے اٹھتے ہو اور گھر جا کر کے ماں کو پھر وہی دکھ دیتے ہو۔ کربلا تو وفا کا نام ہے۔ جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکا وہ امام حسین کو کیا منہ لے کر جائے گا؟ اس لیے کہ امام حسین تو ماں کے ایسے وفادار تھے، پوری زندگی امام حسن اور امام حسین نے 6-7 سال کی عمر تھی ماں کی حیات میں، ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ توجہ آپ کی، ہمیں امام حسین کے صرف 3 دن اگر زندگی کے یاد کر لیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ امام حسن اور امام حسین نے 6 سال اور 7 سال کی عمر تھی دونوں بھائیوں کی، ماں کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے کہا حسن، حسین تمہاری ماں کتنی نیک ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ راستے میں تھوڑا آنے جانے والوں کو راستہ دے دیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں کوئی بات نہیں، لیکن توجہ میری طرف ہو، میں بہت خاص بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ آپ کی ماں بہت نیک ہے، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے تو مغفرت ہوتی ہے۔ آپ اپنی امی کے ساتھ نہیں کھاتے۔ امام حسین کی امی نیک، نیک کہنے والا کہہ رہا نیک، آپ یہ مت سمجھنا کہ رابعہ بصری کی طرح نیک، آپ یہ مت سمجھنا نفیسہ مصری کی طرح نیک۔ نیک تو نیک ہوتی ہے نا، لیکن نیک کیسی نیک؟ کیسی نیک بتاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی، توجہ کریں حدیث پاک میں سیاہ ستہ کی روایت ہے، فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے قیامت تک فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ جس کی نیکی کا صلہ قیامت تک کی اولاد کو نصیب ہو، اس کی نیکی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جہاں تمہارا سارا نیکیوں کا تصور ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر سیدہ کی نیکی ہے۔ لے آؤ پوری دنیا میں کوئی ایسی خاتون، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، کسی قوم میں، کسی برادری میں، کون ہے فاطمہ الزہرا؟ تو میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج کو۔ ہاں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جب میں شعر پڑھتا ہوں امام اہل سنت کے تو لوگوں سے کہتا ہوں کاش میں اس کو دلی اور لکھنؤ میں پڑھتا تو مجمع چپ نہ رہتا، لیکن ممبئی والے بھی شعر سمجھتے ہیں، ہاں اس لیے کہ وہاں کے مہاجرین یہاں رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ اندازہ کریں کیا جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے دوپٹے کو، اور مو مہر کہتے چاند اور سورج کو، مرد تو مرد ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حسین پاک کی امی اتنی نیک ہے کہ سر تو سر ہے، جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس کو حسنین کریمین کی امی کہتے ہیں۔ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے، اور کتنی نیک ہے، کتنی نیک ہے۔ اللہ اللہ، آئیے ایک بات سن لیں۔ کوئی ہم سے آکے کہتا ہے مولانا سیاد دیکھ میری عظمت کو جان، کہ جب میں آتا ہوں نا تو میرے لیے مصباحی صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، علامہ صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، عارف نسیم خان صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کچھ ہوں نا، میرے لیے ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مبلغ کھڑے ہو رہے ہیں، علماء کھڑے ہو رہے ہیں، پیر کھڑے ہو رہے ہیں، مشائخ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا بات تو آپ کی سچی ہے، آپ کو کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ان بڑی ہستیوں کو دیکھ کر آپ کا اندازہ لگا کہ آپ کتنے بڑے ہیں، لیکن میں نے کہا اب میری بھی سن، تیرے لیے سیاسی لیڈر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے علماء کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے سید کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، تیرے لیے پیر کھڑے ہو تو تو بڑا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے نا جس کے لیے اب میرا تصور سن، فرشتے جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، انبیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، اولیاء جس کے لیے کھڑے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کون ہے جس کے لیے سب کھڑے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ کی
ہستی جن کے لیے جبریل بھی کھڑے ہیں، میکائیل بھی کھڑے ہیں، اسرائیل بھی کھڑے ہیں، اسرافیل بھی کھڑے ہیں، میرے نبی اتنے بڑے ہیں کہ موت کا فرشتہ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اجازت دے تو روح نکالوں ورنہ میں واپس جاؤں. اتنے بڑے ہیں میرے نبی. میرے امام کہتے ہیں سارے عرشوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے عرشوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. یہ شان ہے. ایک ہستی طے ہو گئی جس کی سب تعظیم کرے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، انبیاء، ملائکہ، جن ان سب جس کی تعظیم کرے. سب ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو سید الانبیاء ہے. لیکن اس دن انسان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی، حسنین کی امی آئی تو جس کے لیے سب کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا جب بھی فاطمہ آتی تھی تو محمد الرسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور چوم کر کہتے تھے فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. لاؤ نا کوئی ایسی ہستی کا تصور تو لاؤ. کہتے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اسی میں بس نہیں، کھڑے ہونا بھی بہت بڑی بات تھی. ان کا کھڑے ہونا، ان کا کھڑے ہونا، کھڑے ہونا ہی بڑی بات. کھڑے نہیں ہوئے پھر پیشانی چومی، پھر کا فدا کے امی وابی تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اسی میں بس نہیں، اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھا. اپنی جگہ. یہ آپ سیاہ سکتا اٹھا گیا، میں آپ کے سامنے سیاہ کی روایت پڑھ رہا ہوں. آپ غور کریں، ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت بیان کرتے وقت یہ لوگ گلو کرتے ہیں. ہم نے کہا گلو تم کو لگتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں ماخذ ہی ایسے ہیں. ایک بات اگر بات آئی ایک بات اور کہہ دوں. حدیث کی بات آئی، ایک حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ میں نے کئی بار پڑھی لیکن آج سیدہ کا ذکر آیا تو پھر ان کی آنکھوں کی، نگاہوں کی اور ان کی نظروں کی اس محفل کی طرف توجہ کی خاطر ایک بار پھر پڑھوں. کتاب کا نام ہے نظم اللعالی، مصنف کا نام ہے سید محمد بلگرامی. یہ بلگرام کی خانقاہ جانتے ہو کون ہے؟ سید محمد دعوت الصغریٰ جو سرکار غریب نواز کی زیارت کی ہوئے بزرگ ہے. اور وہ غریب نواز کے پاس گئے مریدوں نے تو غریب نواز نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں قطب الدین کے پاس، آپ کا حصہ وہاں ہے. یہ بات زبانی سنیے لیکن بہرحال یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مرید بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے. کس کے؟ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کے، یعنی وہ پیر بھائی ہیں سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے. سمجھ گئے آپ؟ یہ بلگرام شریف خانقاہ، اسی خانقاہ کے ایک شہزادے ہیں، ان کا نام ہے سید محمد بلگرامی. کتاب کا نام ہے نظم اللعالی. اب اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو سن لیں. کہنے والا کہہ رہا ہے نا کہ بڑی نیک ہے آپ کی امی فاطمہ، کتنی نیک ہے اس کو سنیں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ہم لوگوں کو تو یہ بھی حکم ہے کہ بار بار نام نہ لینا، اس لیے کہ نام کی بھی حرمت ہے. آقا فرماتے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس پر بھی جہنم حرام ہے، اس کے محبت کرنے والوں پہ بھی جہنم حرام ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے. میں نے نام اس لیے رکھا اپنی شہزادی کا. آپ غور کریں نام کیا ہے. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت نے اپنی پوری کلام ہدایت بخشش میں سیدہ کی جتنی تعریف کی ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے اس کو پڑھا کبھی نام فاطمہ انہوں نے نہیں لیا.
وقت کا 108 علوم و فنون کا مجدد نام نہیں لیتا، القابات سے تعریف کرتا ہے. جیسے سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. نام نہیں القاب ہے. مولا گلبن، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، اس میں بھی نام نہیں ہے. صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، نام نہیں ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی، یہاں بھی نام نہیں ہے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایک شعر اور سن لے، اللہ اکبر. ایک جگہ اور ساجد سیدہ کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، کہا نور. کئی زہرا کا، اب یہاں نور کہہ رہے، سیدہ کو نور کہہ رہے. نور بنت نور، زوج نور، ام نور. لوگ کہتے ہیں سنیوں کیا ذکر اہل بیت نہیں ہوتا. میں نے کہا ان دو مصروں کی مثال لا کے بتا. اقبال نے سیدہ کی شان بیان کی 6 مصروں میں. یہ امام اہل سنت کا عشق رسول ہے. ایک مصرے میں اتنی نسبتیں بیان کر دی. اور ایک بات بتاؤں، اگر اردو زبان جاننے والے زندہ ہے تو بات پوچھتا ہوں، ایک ہی نور ہے اور ہر جگہ الگ الگ معنی میں. نور مانا ہے سیدہ فاطمہ، بنت نور مانا ہے رسول اللہ، زوج نور مانا ہے علی مرتضی، ام نور ایک کا مانا امام حسن، ایک کا مانا امام حسین. نور بنت نور، زوج نور، ام نور. اب دوسرا پھر نور آ رہا ہے، نور مطلق کی کنیز. جس خدا کی بندی ہے وہ بھی نور ہے اپنے شان کے مطابق. دیکھیں تو صحیح، نور. میں تو جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پورے سنیوں کے بچے کو یہ 2 مصرے یاد ہو جائیں. نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیز. اللہ نے لما نور کا یہاں بھی نام نہیں لیا. اندازہ کریں جس کا نام لینے سے ایسے لوگ احتیاط کریں، جس کا نام لینے سے ایسے لوگ، ٹھیلا چڑھانے والا نہیں، چائے بیچنے والا نہیں، سبزی فروخت نہیں، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جس کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا، اس کو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. ہمارے چلیے اہل بیت کی بات آئی تو سید خلیل کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں اپنے. ہمارے بزرگ لوگ جیسے پڑھتے تھے میں ویسے پڑھتا ہوں. آپ بھی ساتھ میں شامل ہو، پھر بات آگے بڑھتی. کہتے ہیں نور بنت نور، زوجے نور، ام نور. اہل منبر بھی اگر کھائے ہیں تو وہ بھی اہل بیت کے ٹکڑے کھائے تو میرے ساتھ ملے. ہاں اس لیے کہ منبر والوں کو دیکھ کر کے نیچے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. اور ذکر اہل بیت میں کیا شرمانا، اللہ نے تو زبان اسی لیے دی ہے. نور بنت نور، زوجے نور، ام نور. نور نور بنت نور، زوجے نور، ام نور. نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لبا نور کا. اور پھر اس کی تشریح کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل، تیری نسل، تیری نسل، تیری نسل، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین، تو ہے عین
اس محفل پر سیدہ پاک کی توجہ ہے. تو ہے عینے سب گھرانہ، یہ شان ہے. تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور بابا کے پاس آ کر کے کہا ابا جان ایک سوال ہے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اس کے ذمہ دار سید محمد بن گرامی ہیں، اور اس کتاب پر تقریر حضور تاج الشریعہ اور رئیس الاتقیاء علامہ سید اویس میاں صاحب کی تقریر بھی موجود ہے. جو کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں حوالہ، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جب اہل بیت بیان کرتا ہے تو ٹریک سے ہٹتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح نہ کہ اگر اتنی کتابوں کا نام لے کر بھی اگر میں جو ہے وہ آپ کو گلو کرنے والا لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی معرفت کس چیز کا نام ہے. ہاں سید محمد بن گرامی لکھ رہے ہیں، تقریر لکھنے والوں کے نام بھی بتا دیے، لیکن ایک بات سنیں، سیدہ پاک مخدومہ کائنات حاضری بابا ایک سوال کرنا ہے. کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ بابا سے پوچھ رہی ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سید العالمین نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ ہاں آپ نے شیر پر جتنی بلند آواز سے کہا اس بات پر نہیں کہا، یہ بات بہت بڑی ہے، اور میری عادت نہیں کہ میں ہر دو جملے کے بعد کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. اہل بیت کے نام پہ چپ رہتے ہو یا بولتے ہو؟ اس نام پر تو مردوں کو بھی بولنا چاہیے. ہاں اس لیے کہ کسی عمل پر خاتمے کی بشارت ایمان پر نہیں ہے، ایمان پہ خاتمے کی بشارت کسی عمل پر نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ ایمان پر مرے گا، اور صرف ایمان پر نہیں اس سے بڑا درجہ دیا، فرمایا شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا، اس سے بڑا درجہ دیا. جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں ویسے محبان اہل بیت کو دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جائے. ان روایات کو لکھا ہے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں. اس کا بھی حوالہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو عرض کیا کرا تھا، سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں آپ اس کو نہیں سمجھے کہ یہ بات کس کی طرف کس کے نشے من پہ بجلی گرا رہی ہے. جو کہتا ہے نا طبقہ کہ ان کو پیٹ کے پیچھے ہی خبر نہیں، وہ قیامت کے بعد کی خبر بیان کر رہے ہیں. یہ بات ہے، آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ فاطمہ تمہارے بابا جائیں. ارے مالک گھر کا مالک گھر میں پہلے نہ جائے تو پھر کون جائے؟ جنت کیا ان کی ملکیت ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبضہ و اختیار. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. ہوا میں اڑنے والوں یوں نہیں اترائے ندا کر دے، وہ زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر. ان کی چلتی ہے، وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے. تو بابا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ارشاد ہوا تمہارے ابا جائیں گے، تمہارے باپ. اس کا مطلب اگر یہ کہنے کا کسی کو حق تھا کہ جنت میرے باپ کی، اگر یہ کہنے کا کسی کو حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے تو وہ ذاتی سیدہ فاطمہ، ان کی بہنیں اور ان کے بھائی. لیکن جنت جس کے باپ کی تھی اور ہے اس کی کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی، اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی وہ جمعہ بھی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے،
آپ بتائیں جس کے باپ کی جنت ہے اس کی ایک رکعت بھی کبھی نہیں چھوٹی. رکعت تو رکعت، فرض تو فرض، نفل کا حال یہ ہے. اگر بہنیں پیچھے بیٹھی ہیں تو ان سے کہتا ہوں، اگر آپ کا شوہر بڑی سے بڑی کمپنی کا مالک ہے تو آپ کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنت ملے گی. کمپنیوں کے مالک ہونے سے جنت نہیں ملتی. اگر دولت اور مال کی بنیاد پہ جنت ملتی تو نمرود کی بیوی کو جنت مل سکتی تھی، لیکن انجام کیا ہے؟ تو دولت پر نہ اتراؤ، دولت پہ گھمنڈ نہ کرو. اگر آپ بے پردہ ولیمے میں جا کر کے اپنے زیور پر کسی غریب عورت کا مذاق اڑا رہی اپنی دولت کی بنیاد پر، تو آپ کو اپنی آخرت مد نظر رکھنا چاہیے. اگر آپ بیوٹی پارلر میں جا کر کے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں جتنا ایک غریب کے گھر کا راشن بھرا جا سکتا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے آج بیوٹی پارلر میں تو نے اپنی چمڑی کو خوبصورت بنایا، لیکن بیوٹی پارلر میں چمڑی کو خوبصورت بنانے والی میری بہن اسی چمڑی کو قبر کے اندر قبر کے کیڑے کھائیں گے. نہ شوہر بچانے والا ہوگا، نہ بیٹا بچانے والا ہوگا، نہ ماں. یاد رکھنا بیوٹی پارلروں سے چمڑیاں نہیں بچتی. اگر چمڑیاں بچتی ہے تو وضو کی برکت سے بچتی ہے. نورانیت خوبصورتی کے آئٹم سے نہیں ہوتی، نورانیت تو سجدوں کی برکت سے ہوا کرتی ہے. ایک بات اپنی بہنوں کو بتا دوں، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، مجھے جو عنوان دیا گیا تھا میں اس تک ابھی نہیں پہنچا، اس کے لیے میں منتظمین سے معذرت چاہتا ہوں. باتیں نکلتی گئی میں بات لیکن سمیٹ رہا ہوں. لیکن توجہ چاہتا ہوں بہنوں سے، میری ماؤں میری بہنوں ذرا توجہ کرو. جو عورتیں اسی ہندوستان میں ہم نے تاریخ پڑھا ہے، ہم نے اسی ہندوستان کی تاریخ پڑھا. اس ہندوستان میں کچھ ایسی عورتیں تھی جن کو نہلایا جاتا تھا تو روزانہ نیا حوض بنایا جاتا تھا، جس کو ہلدی اور چندن سے اور دودھ میں غسل دیا جاتا تھا. جب وہ عورتیں کسی فنکشن میں جاتی تھی تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. جا کر کے مغلوں کی عورتوں کا قصہ پڑھو، جا کر کے آپ جو ہے وہ پڑھو گوریوں کی عورتوں کے قصے، آپ کو سمجھ میں آئے گا. جن کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کو ہلدی چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے لیے ہر روز نئے حوض بنائے جاتے تھے، کہاں ہیں وہ عورتیں؟ نہ نام ہے نہ نشان ہے، حتیٰ کہ قبروں کا نشان بھی مٹ گیا. لیکن وہ سیدہ جس کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جمعہ کا خطیب اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک سیدہ فاطمہ کا نام نہیں لے. کیا سمجھ میں؟ مال اہم نہیں ہے، اللہ کی رضا اہم ہے. عبادتیں میں ایک رات میں ایک سجدہ کرتی اور پوری رات سجدے میں گزار دیتی. تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی دین کی طرف آنا چاہیے. سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آقا نے فرمایا تمہارے بابا. پھر فوراً دوسرا سوال، عورتوں میں کون جائے گا بابا؟ بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا بیٹی، وہ عمران کی جو بیٹی ہے نا، عمران کی بیٹی مریم. عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ عمران کی بیٹی مریم جنت میں جائے گی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے. سیدہ کے چہرے پر کچھ آثار آئے. آقا علیہ السلام شہزادی کے چہرے پہ آثار نہیں دیکھ سکتے، بلکہ کیا فرمایا؟ فاطمہ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ بھی سیاہ ستہ کی روایت، سیاہ میں فاطمہ الزہرا کو راضی کرنے سے اللہ راضی، اور فاطمہ کو ناراض کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. مولا حسین کی محفل میں اتنی دیر سے کھڑے ہو، اتنی دیر سے بیٹھے ہو، سیدہ راضی نہ ہو رہی ہوگی؟ سیدہ پاک کی توجہ نہ ہو رہی ہوگی؟ سوچو تو صحیح. اور وہ راضی ہو جائیں، حضور فرمانے کہ اللہ راضی ہو جائے. کتنا آسان طریقہ ہے. سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا، اثر آیا. عمران کی بیٹی مریم کا نام سن کے سرکار نے وہ شہزادی تیرے چہرے پہ آثار کیسے؟ کہا بابا ہم نے تو عورتوں کا نام اس لیے لے لیا تھا، آپ نے جب کہا کہ جنت میں سب سے پہلے بابا جائیں گے میں جاؤں گا، تو ہم نے عورتوں کا نام اس لیے لیا کہ عورتوں میں کون جائے گا. تو میں نے سمجھا کہ آپ میرا نام لیں گے. آپ نے میرا نام نہیں لیا، مریم کا نام لیا آپ نے. لیکن وہ اور جگہ ہیں جہاں بیماریاں دیکھ کے نسخے بدلتے ہیں، جہاں ممبر دیکھ کے باتیں بدلتی ہے، جہاں اسٹیج دیکھ کر کے جملے بدلتے ہیں، عنوان بدلتا ہے. بلکہ اب تو حالات یہ ہے کہ کمیٹیاں دیکھ کر کے باتیں کی جاتی ہے. لیکن یہ نبی کی زبان ماؤہا ہے، جہاں کبھی بات نہیں بدلتی. ایک بار نکل گئی سو نکل گئی. شہزادی کو کہا فاطمہ تم یہ سوچتی ہو اللہ اکبر کہ مریم پہلے جا رہی ہے. شہزادی جو کہہ دیا ہوگا وہی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر بیٹھ کر فاطمہ جنت میں جائے گی اس کی
پیچھے جائے گی، وہ خادمہ بن کے آگے آگے۔ اندازہ کرو، اب دوسری بات سنو، خادم سے مخدوم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے جب شب معراج لگام پکڑے سید الملائکہ کو ہم نے دیکھا تو سمجھ میں آ گیا جس کی لگام تھامنے والا فرشتوں کا سید ہو وہ سواری پہ بیٹھنے والا کیسا ہو۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے، جبریل خادم بے مثال، مخدوم کتنا بے مثال۔ لوگوں نے نبی کو اپنی طرح کہنے کی غلطی اسی لیے کی کہ انہوں نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے چلتے تو دیکھا، لیکن جبریل کے آگے آگے چلتے شب معراج میں نہیں، اس لیے مغالطہ ہو گیا۔ ورنہ دیکھو جس کا خادم جبریل ہو وہ مخدوم کیسا ہوگا۔ خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے، جبریل کو دیکھ کر سید الانبیاء کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ علی کو دیکھا تو جس کی لگام حسن پکڑے ہوئے ہے تو پتہ چلا لگام تھامنے والا ایسا ہے تو سواری پر بیٹھنے والا کیسا۔ امام حسن کو دیکھا لگام امام حسین کے ہاتھ میں ہے تو سوچا جس کی سواری کی لگام حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں ہو وہ حسن مجتبی کیسے ہے۔ اندازہ کر لے ذرا، اندازہ کر لے۔ لیکن آئیے آقا فرما رہے فاطمہ جس سواری پر تم بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور مریم کون ہے؟ کون مریم؟ جس کے لیے قرآن کی 3 سورتیں نازل ہوئی ہے، وہ مریم جس کے حجرے میں کوئی مرد اجازت کے بغیر تو کیا بغیر اجازت یا اجازت لے کر بھی کبھی داخل نہیں ہوا، سوائے ایک مرد حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی مرد نہیں گیا، جس کے حجرے میں بن موسم کے پھل آئے، جس کے مصلے پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر بیٹا مانگے، وہ مریم۔ کون مریم؟ بتول مریم۔ کون مریم؟ کماری مریم۔ کون مریم جس کے پاس دم کرنے کے لیے جبریل امین سید الملائکہ ہے؟ کون مریم جس کو اللہ کے رسول فرمائے کہ مریم سردار عورتوں میں سے ایک عورت ہے، سردار ہے، سردار، ایسی سردار جس کی نکیل پکڑ کے جنت میں جائے۔ جب خادمہ کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدومہ سیدہ فاطمہ کی شان کا عالم۔ بات دور نکل گئی، عرض کیا کر رہا تھا، کسی نے کہا حسین اور حسن تمہاری امی تو بڑی نیک تھی، نیکوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مغفرت ہوتی ہے، یہی بات چل رہی تھی، یہی بات چل رہی تھی۔ تو کہا امی تو بڑی آپ کی نیک ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھائے؟ تو امام حسن اور حسین نے کہا امی کے ساتھ ایک برتن میں اس لیے نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ امی کی نظر کسی لقمے پر پڑے اور اسی لقمے پہ ہماری نظر پڑے اور ہمیں اطلاع نہ ہو کہ یہ لقمہ امی اٹھانا چاہتی ہے اور ہم اس لقمے کو بغیر اطلاع کے اٹھا کے کھا لیں تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ماں کی اس لیے ہم نے ماں کے ساتھ ایک برتن میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یو پی سے، بہار سے، دلی سے، بنگال سے ممبئی آتے ہو، بڑے بڑے فلیٹ خریدتے ہو، مکان خریدتے ہو، دکان خریدتے ہو، بوڑھے ماں باپ ادھر انتظار کرتے ہیں میرے بیٹے کا فون تو آئے۔ سوچو کبھی فون کیا؟ سوچے تو یہاں آ کے کس کس سے دل لگایا؟ کبھی اپنے ماں باپ سے دل لگایا؟ جس کا تعلق اپنی ماں سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں، جس کا تعلق اپنے باپ سے نہیں ہے اس کا تعلق امام حسین سے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کربلا کو صرف ایک افسانے کے طور پہ سنتے ہیں تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن اگر حقائق سننا چاہتے ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، وفا کا نام حسین ہے۔ ایک بات بتاؤں، سوتیلا رشتہ کتنا مشکوک ہے؟ سب سے زیادہ سوتیلا رشتہ مشکوک، کسی کو بول رہی ہے میرا سوتیلا بھائی ہے، آدمی فوراً شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سوتیلے بھائی کا مطلب کیا؟ سوتیلی امی ہے مطلب کیا؟ سوتیلا چچا ہے مطلب کیا؟ سوتیلا رشتہ گالی سے کم نہیں ہے۔
سوتیلے رشتے کا مطلب کیا قرآن سے بتاؤں؟ دیکھو سورہ یوسف اٹھا کے اس کی تفسیر دیکھو. سوتیلے رشتے کا مطلب سوتیلے بھائی باپ کو کہتے ہیں سیر تفریح کرانے لے جا رہے, یہی ہے نا سوتیلا رشتہ. اور لے جا کر کے ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈالتے, یہ سوتیلا بھائی اسی کو کہتے ہیں نا. یہ کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے, تفسیر کہہ رہی. ہاتھ کی روٹی چھین کے کتے کے آگے ڈال دے, پانی چھین کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, لات سے مار کے کنویں میں ڈال رہے ہیں. کون ہے؟ سوتیلا رشتہ. توجہ کرنا, سوتیلا رشتہ یہ ہے. یہی آپ نے پڑھا, یہی سنا, سب نے پڑھا, سب نے سنا. میں ان سوتیلے بھائیوں کو گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, سوتیلا رشتہ یہ. اب آؤ کربلا میں سوتیلا رشتہ دیکھو. صدیوں کے سوتیلے مشکوک رشتے کو, توجہ کرنا, صدیوں کے مشکوک سوتیلے رشتے کو امام حسین نے اتنا معتبر بنا دیا کہ کل تک لوگ سوتیلا بھائی کہنے میں شرماتے تھے, کربلا کے بعد کہتے میں سوتیلا بھائی ہوں, کیونکہ سوتیلے بھائی کا نام عباس ہوا کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ عباس کیا چیز, عباس کیا چیز ہے بتاؤں, عباس کیا چیز ہے بتاؤں, عباس کیا چیز ہے بتاؤں, عباس کیا, جیسے رسول اللہ کو, جیسے تقابل کے طور پر نہیں صرف سمجھانے, جیسے رسول اللہ کو اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ اعتماد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر پہ تھا, ویسے ہی کربلا میں سب سے زیادہ اعتماد میرے آقا امام حسین کو. آخر حسین پاک نے سوتیلے بھائی کو کتنا پیار دیا ہوگا کہ سوتیلا بھائی یوں رشتوں کے بندھن میں بندھ کے دیوانہ ہوا ہوگا. آئیے اگر آپ اجازت دیں, اب میں وہ اپنا عنوان چھوڑ دوں کربلا کے بعد تو چھیڑ بھی نہیں سکوں گا, لیکن عباس کیا ہے سن لے, بات ختم کرتا. عباس, غازی عباس, مولا عباس, پہلے یہ سن لیں, حضرت عباس کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں. یعنی اتنے خوبصورت تھے عباس, اتنے خوبصورت تھے عباس کہ مولا علی کے ہمشبی تھے. قد بھی ویسا ہی میانہ قدر, چوڑا سینہ بہت چوڑا تھا, اور بازو موٹے موٹے بھرے ہوئے تھے, بڑی بڑی آنکھیں اور داڑھی بھی خوبصورت. مورخین لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں کو چارہ کھلاتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے. بہادری کا یہ عالم, اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کو قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے. اور اتنے سخی تھے باپ کی طرح, اتنے سخی تھے کہ لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے. یعنی ان کے دروازے پہ جاؤ تو کبھی مراد رد نہیں ہوتی. اور آپ کو ایک بات اللہ کی قسم کھا کر کے بتاؤں, دروازے پہ جانا تو دور کی بات, آپ کہیں بیٹھ کے ان کا نام لے کر کے دعا کریں, مراد پوری نہ ہو تو پھر کہیں. ہر سال ہمارے شہر مالیگاؤں میں جو پروگرام ہوتا ہے, جب میں غازی صاحب کی شہادت پڑھتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو مرادیں مانگنے مان لیں. اللہ کی قسم مالیگاؤں والوں سے آپ آ کر کے پوچھیں, بیٹوں کی مرادیں مانگتے ہیں, بیٹے پیدا, جڑوا بیٹے پیدا, بیٹیاں پیدا, رشتے, یعنی باب الحوائج کی سخاوت آج بھی جاری ہے. تو کیسے ہیں عباس بتاؤں آپ, سوتیلے بھائی کیا معتبر کیا رشتے کو. ایک سوتیلا بھائی ادھر ہے, کتے کے آگے روٹی ڈال دی, پانی زمین پہ پھینکا, مار پیٹ کر کنویں میں ڈال. لیکن امام علی یاد رکھنا, محبتیں وصول کرنے کے لیے محبتیں دینی پڑتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ غازی عباس جو اتنی محبت کرے, بالکل کرنے محبت, لیکن امام حسین کا کیا رویہ رہا ہوگا سوتیلے بھائی کے ساتھ کہ بھائی نے اتنی محبت کی, اتنا پیار کیا, اتنی محبت کی کہ پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا, کبھی بھیا نہیں کہا, ہمیشہ آقا کہا, مولا کا. خوشی کے موقع پہ امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے کہا آج خوشی کا موقع, آج تو بھائی کہہ دے. نہیں, میں بھائی نہیں کہہ سکتا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امی اور میری امی میں فرق ہے, باپ ایک ہے. آپ کی امی بنت پیمبر ہے, میری امی کنیز پیمبر ہے. کنیز کا بیٹا آقا زادی کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کاش اگر لوگوں کو عباس کی یہ فکر مل جائے, لوگ کتنے ہمت والے ہیں دنیا میں کہ لوگ نبی کو بھائی کہنا چاہیے. لوگوں کو پتا تو ہونا چاہیے وفا کے کچھ اصول ہوتے ہیں, سب کو بھائی کی صف میں نہیں کھڑا کیا جاتا, ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر اولاد آدم کی وجہ سے سبھی بھائی ہیں تو پھر اپنے ابا کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے, لیکن کوئی یہ جرات نہیں کرتا. ادب کے تقاضے ہوتے ہیں, وفا کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا ہوا, غازی عباس
میدان کربلا 9ویں محرم گزر چکی، محرم کی 10ویں شب ہے، 10ویں شب ہے، امام علی مقام مہلت لیتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، لیکن اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اللہ والوں کے واقعات سننے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ والے نہیں تو پھر اللہ والے ہے کون؟ جن کے گھر میں آیتیں اتری یہی اللہ والے، جن کے لیے آیت تطہیر اتری۔ بہرحال تو 9 محرم گزر چکی، 10ویں شب آ چکی، امام علی مقام نے سارے جوانوں کو، آوان و انصار کو خیمے میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام نے ایک تقریر کی، دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میرے، اگر مجھے یہ مار ڈالیں گے ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ یزید کو خطرہ ہے تو میری ذات سے کہ جب تک میں رہوں گا وہ اپنا منصوبہ دین مٹانے کا پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو خطرہ مجھ سے، وہ مجھے مار ڈالے، میرے بچوں کو بھی نہیں وہ کچھ کرے گا، میرے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کرے گا۔ ایک کام کرو، تم سب لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، اجازت ہے، ایک ایک میرے آوان و انصار میں سے ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور یہاں سے نکل کر چلا جائے، کسی دیہات میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں خود اجازت دے رہا ہوں، سب جاؤ۔ اب سنا تو سب رونے لگے، کیونکہ وہ وفادار لوگ تھے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر تھے۔ امام حسن بصری کا قول ہے، جو 72 تھے کربلا میں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ، وہ رونے لگے۔ امام نے کہا ایک کام کرو، چراغ جل رہا ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہیں شرم آئے گی جانے میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، فرمایا جس کو جانا ہے چلا جائے، اب تو چراغ بھی نہیں جل رہا، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، مزید اگر کسی کو خیال ہے کہ میں اس کا سایہ بھی دیکھ لوں تو میں آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں، لیکن چلے جاؤ، اجازت ہے، اپنی جان نہ گنواؤ میرے لیے، چلے جاؤ، یہ مجھے دیکھیں گے، پائیں گے، تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ بہت دیر تک امام خاموش بیٹھے رہے، پورے خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی۔ 72 میں سے کوئی ایک بھی تو جا سکتا تھا، ممکن تھا کوئی ایک بھی جب بدر سے لوگ چلے گئے تو کربلا سے کیوں نہ جاتے؟ آپ کو نہیں پتا، بدر سے میں نکلے تھے، بدر کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے آدمیوں کو ورگلا کے لے کے چلا گیا۔ احد میں نکلے تھے 1300 لوگوں کو عبداللہ ابن ابی ورگلا کے لے کے چلا گیا۔ میں تو نام پیش کر رہا ہوں، آپ تاریخ میں جا کر سیر میں جا کے اٹھائیں، ابن ابی لے گیا۔ جو حضور کا ساتھ چھوڑ کے لوگ جا سکتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کی جماعت کے لوگ، تو امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر کوئی ایک بھی تو جا سکتا تھا۔ آپ نے دیر تک کے سسکیوں کی رونے کی آواز سنی، اور پھر بہت دیر گزری تو چراغ تو خود ہی بیٹھے بیٹھے بجھا دیا تھا، لیکن چراغ اب جلوانے کی باری آئی۔ جب چراغ جلانے کی باری آئی تو کون گیا کون رہا، یہ تو اب چراغ جلنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون گیا کون رہا۔ امام نے جب چراغ جلانے کی بات آئی، کتنا اعتماد تھا سوتیلے بھائی پر، آواز کسی اور کو نہیں دی، نہ بیٹے کو، نہ بھتیجوں کو، نہ دوسرے بھائیوں کو، کسی کو نہیں کہا عباس اٹھو چراغ جلاؤ، عباس اٹھو چراغ جلاؤ۔ یعنی حسین پاک کو کتنا اعتماد ہے، کون جائے گا کون رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن سب جا سکتے، میرا عباس نہیں جا سکتا۔ یہ رشتوں کا اعتماد ہے کربلا میں۔ آپ کربلا کو جس زاویے سے دیکھیں، آپ کو کربلا میں وہ سب نظر آئے گا۔ یہ عنوان ہے، اسٹڈی کریں، آپ کو کربلا میں سب نظر آئے گا۔ آگے پڑھ لوں، آپ کوئی مراد لینا ہے تو لے لیں۔ امام غازی عباس کی شہادت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ایک شہادت ہی پڑھنے کا شرف مجھے مل جائے۔ تو غازی صاحب کربلا میں تھے، آپ نے چراغ جلا دیا، سب بیٹھے تھے اور رو کر کے کہتے تھے، آپ کے بچپنے کے دوست تھے امام حسین کے حضرت حبیب، ان کا کربلا میں الگ سے مزار ہے۔ حبیب کہتے ہیں حسین تیرے بعد کی زندگی پہ لعنت ہے، نہیں جینا چاہتا ہوں تیرے بعد۔ مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں اگر چلے جائیں گے تو چند دن جینے کے بعد پھر مرنا ہے، آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، ہم نہیں جینا چاہتے۔ سب روتے تھے، کہتے تھے کافر ٹھیک ہے، جاؤ عبادت میں مصروف ہو جاؤ، آج آخری رات۔
صبح ہوئی، ہر صبح ہر وقت کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا۔ کربلا کی صبح میں مورخین لکھتے ہیں، دیکھو تاریخ میں سینکڑوں واقعات اور سینکڑوں اقوال ہیں، جتنا پڑھو گے اتنے آپ کو الگ الگ اقوال ملیں گے، اور کربلا پہ جتنا لکھا گیا سیرت مصطفیٰ کے بعد اتنا کسی عنوان پہ نہیں لکھا گیا، سب سے زیادہ کربلا پہ لکھا گیا۔ لیکن بہرحال مورخین کا قول ہے، بیان کر رہا ہوں، سن لیں۔ آقا امام علی مقام نے فرمایا آج اذان علی اکبر دیں۔ خوبصورت تھے، حضور کی تصویر تھے، آواز بھی کچھ ملتی جلتی حضور علیہ السلام سے تھی۔ کربلا میں فجر کی اذان ان سے دلوائی، خود نماز پڑھی، زندگی کی جماعت کے ساتھ آخری نماز تھی۔ کربلا کا مارکا گرم ہوا، بہت سر کٹے اور بہت کچھ ہوا، لیکن جب حضرت سیدہ سکینہ، شہزادی سکینہ جن کو سکینہ بھی کہتے ہیں، اب میں جو ہے وہ نام کے تلفظ میں اپنی قوم کو اس لیے نہیں الجھاتا کیونکہ جو قوم بیچاری کرنے کا ترجمہ نہیں جانتی، اب ان کو میں کیا نام کے تلفظ سکھاؤں، جو کہتے آ رہے وہی کہتے رہو، اور اگر پھر پڑھ لکھ لو تو بات الگ ہے۔ لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ نے جو امام علی مقام کی 7 سال کی شہزادی تھی، انہوں نے بلایا غازی عباس کو، اور مولا عباس کو بلا کے کہا چچا زندگی میں جو مانگا آپ نے ہر ہٹ پوری کی، ہر مراد پوری کی، ہر تمنا پوری۔ چچا آج پانی چاہتی ہے آپ کی بھتیجی، مجھے پانی چاہیے، اب پانی اپنے لیے کم، میرے اصغر کے لیے زیادہ۔ 6 مہینے کا میرا بھائی ہے، ننھا سا معصوم۔ جب بھی میں ذکر کربلا میں بیان کرتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں لکھا ہے میں اسی معنی میں کہتا ہوں، لغوی معنی میں، اور جس معنی میں روافظ کہتے ہیں اس معنی میں نہ کہتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک، فرشتے اور انبیاء کے سوا ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، لیکن لغوی طور پر بے گناہ کے معنی میرا معصوم 6 مہینے کا بھائی ہے، اور کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیر سمیٹتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، اور کبھی زبان سوکھی دکھاتا ہے، ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے۔ چچا بھائی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، حالانکہ وہ بھی سگی بہن نہیں تھی علی اصغر، وہ بھی سوتیلی بہن۔ یہی کربلا، رشتوں کی وفا کو کربلا کہتے ہیں، اللہ سے وفا کو کربلا کہتے ہیں، رسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے سب قربان کرنے کو کربلا کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہا کہ بھائی کے لیے پانی لا دیں۔ غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر چلے میدان کے۔ کئی کتابوں کا اتر مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں، کئی کتابوں کا اتر مجموعہ، اس میں صدر الفاضل رحمہ کی سوانح کربلا ہے، مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی خطبات محرم ہے، علامہ حسن رضا بریلوی کی آئین قیامت ہے، اسی طریقے سے اور بھی شام کربلا بہت سی کتابیں، اور بھی ان کا اتر مجموعہ۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ، نوازش، اچھا ماشاءاللہ، بہت نوازش۔ درود شریف، درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھنے اتنے لوگ ہیں، اتنے درود حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ رکھا، اور کندھے پہ رکھ کے مولا حسین کے پاس آئے، مولا فرات پہ جانے کی اجازت ہے۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا صبح سے اب تک تو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتا ہوں، خیمے میں رکھتا ہوں، اور جس کو دیکھو جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور اب تم جاؤ گے، اور تم جاؤ گے تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی واپس نہیں آؤ گے، حالات ایسے ہیں کہ واپس نہیں آؤ گے۔ غازی نے کہا میرے آقا شہزادی سکینہ کا حکم ہے، میں نہیں ٹال سکتا، کیا جواب دوں گا اس شہزادی کو اور شہزادوں کو؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ مولا نے دیکھا امام نے، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ قاضی پہنچے، 500 سپاہیوں کا پہرا تھا فرات پر، فرات موجے مار رہا تھا، کتے سور جانور اس میں لوٹ بھی رہے تھے، پانی بھی پی رہے تھے۔ دوسرے کنارے پر کافر کو بھی پینے کی اجازت تھی، جانوروں کو، چڑیوں کو، کووں کو، سب کو پینے کی اجازت تھی۔ اگر پانی پر پہرا لگا تھا تو صرف کس کے لیے؟ ساقی کوثر کے لالوں کے، ساقی کوثر۔ کیا حالات تھے! جب دنیا دل میں بس جاتی ہے تو انسان کہاں پہنچتا ہے نا؟
غازی 500 فوج کا پیرا ہے، ایک اکیلا غازی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لے کر چلاتا ہے اور خیبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے، فرات میں گھوڑے کے قدم ڈالتے، نیچے اترتے، پانی بھرتے، پانی بھر کے کندھے پہ ڈالتے، ہاتھ میں لیتے، ہاتھ میں لے کر کے سوچا میں بھی پی لوں، پینے کی کوشش کرتے ہیں تو خیال آتا ہے نبی کے نواسے پیاسے ہیں اور عباس کیسے پی لے، چھوڑ دیا، نہیں پیا۔ گھوڑے پہ بیٹھے چلے، شمر نے کہا پیاسے لڑ رہے تھے یہ اب تک، ان کو زیر نہیں کیا گیا، اگر ایک قطرہ بھی پانی اہل بیت کے خیمے میں پہنچ گیا تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، واپس جانے کا تصور چھوڑ دینا، اور اگر واپس خیر سے جاتے ہو تو پانی مت جانے دو۔ بس اتنی آواز نکلی ظالم کی اور ٹوٹ پڑے غازی عباس پر۔ جب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تو انہوں نے تلوار چلائی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، فلسفہ ہے، اور کیا کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ یاد رکھیں کربلا شریف کو امام زین العابدین نے بار بار بیان کیا، سیدہ زینب نے بار بار بیان کیا، ام کلثوم شہزادی نے بار بار بیان کیا، اور اسی طریقے سے آپ کو اور حیرت ہوگی کہ سامنے کی طرف جو دشمنوں کے ساتھ آئے تھے لیکن امام کی کرامتیں دیکھ کر لڑے نہیں بلکہ دبک کر چھپ گئے تھے، انہوں نے بھی یہ مناظر بیان کی۔ حمید ابن مسلم نے کئی روایتیں بیان کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کی روایت کہاں قابل قبول ہوگی؟ ہم نے کہا دشمن اگر مخالفت میں کرے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن دشمن اگر کسی کے بہادری کا قصہ سنائے تو پھر وہ کتنا معتبر ہوگا۔ یہ بات ہوتی ہے نا، بات تو یہ ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال سب کے نصیب ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، چھوڑیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اہل البیت کی، اصحاب رسول کی، انبیاء کی، اولیاء کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بس اس تعریف کو قبول فرما لے۔ تو غازی نے جو ہے وہ تلوار چلائی، اور تلوار چلانے کے بعد بہت مقابلہ کیا۔ جب مقابلہ کیا تو پیچھے سے آئے اور غازی عباس کے ایک ہاتھ پہ حملہ کیا۔ انہوں نے مشکیزہ تو اس ہاتھ میں تھا ہی، تلوار بھی اس ہاتھ میں پکڑی، اور پھر تلوار پکڑ کر کے مشکیزہ اور تلوار ساتھ لے کر جنگ کی۔ دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹا، مشکیزہ منہ میں دبائی، دانتوں میں۔ جب مشکیزہ دانتوں میں دبایا تو ان لوگوں نے کہا کہ مشکیزے پہ تیر چلاؤ، اور جب مشکیزے پہ تیر چلایا تو تیر مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت غازی کے مولا عباس کے سینے میں پیوست ہونا شروع ہوئے، اور پیوست ہونا شروع ہوئے تو ایک تیر سر کی طرف چلا اور غازی پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ بس جب گشی کیفیت طاری ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اس پر کہ پانی لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ فرات سے تھوڑی سی دور پر یہ جنگ ہوئی اور غازی وہیں پر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی مولا میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام یہ منظر خیمے کے دروازے سے دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ غازی زمین پر آئے ہیں تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو دشمنوں کو ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد غازی کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد تیر نکالا سر سے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ٹھنڈک ہاتھوں کی پا کر آپ نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو امام علی مقام کی گود میں پایا، اور جب امام علی مقام کی گود میں پایا تو غازی نے آنکھ کھولی اور کھول کے مسکرائے، اور مسکرا کے کہا کہ میں فاطمۃ الزہرا کی دعاؤں سے پیدا ہوا تھا، اور سیدہ نے میرے لیے اس لیے دعا کی تھی میری پیدائش کی تاکہ میں کربلا میں آپ کے کام آؤں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا دنیا سے تشریف لے جانے لگی تھی تو مولا علی کو آخری ملاقات میں کہا تھا علی میرے بعد تم کسی نہ کسی بیوی سے نکاح تو کرو گے۔ اس روایت کو سرکار نظمی نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں کہ علی میرے بعد کسی نہ کسی عورت سے تم نکاح تو کرو گے، میری موجودگی میں تم نے نکاح نہیں کیا لیکن میرے بعد تو کرو گے۔ مولا علی کو خیال آیا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو یہ جاتے جاتے دل کو تکلیف نہ لے جائیں، تو چپ رہے۔ کہا علی کہو نا میرے بعد نکاح تو کرو گے، لیکن میری وصیت ہے جب میرے بعد نکاح کرنا تو کسی بہادر عورت سے کرنا، نکاح بہادر گھرانے کی بہادر عورت سے نکاح کرنا۔ مولا علی نے کہا سیدہ اب تک تو
خوبصورتی اور نسب اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر نکاح ہوتے ہیں. یہ عجیب سی شرط نہیں ہے کہ بہادر عورت اور بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تب سیدہ نے کہا مولا علی سے میرے سرتاج، جب میرا حسین کربلا میں ہوگا میں بھی نہ رہوں گی، آپ بھی نہ رہیں گے، حسن بھی نہ رہیں گے، بہادر عورت اور بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرو گے تو اللہ اس کو بیٹے دے گا اور اس کے بیٹے بھی بہادر ہوں گے اور بہادر بیٹے کربلا میں میرے حسین کی مدد کریں گے. اس لیے بہادر سے نکاح. تو مولا عباس نے کہا امام علی مقام سے مولا آپ کی امی کی دعا سے میں سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہوں میں، اور انہوں نے اسی لیے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ ہم آپ کے کام آئے. آپ ہم سے خوش ہیں، راضی ہے مولا؟ امام نے کہا رو کر کہا ہم راضی ہیں، میری کچھ وصیتیں ہیں مولا، اس کو سن لیں. کیا وصیت ہے؟ آپ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کا لاشا آپ لے کر جاتے خیمے میں رکھتے ہیں، لیکن میری وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا آپ یہیں چھوڑ کر جائیں گے، خیمے میں مت لے جانا میرا لاشا. دشمن کے نرگے میں عباس میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤ تمہارے لاشے کو؟ ہاں یہ جو چاہیں کر لیں، لیکن میرا لاشا خیمے میں اس لیے مت لے کر جانا کہ جب تک میرا لاشا نہیں لے جاؤ گے سکینہ شہزادی کو انتظار رہے گا کہ میرا چچا اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا، اور انتظار رہے گا تو اس کو صبر بھی ہوتا رہے گا. اس لیے میرا لاشا مت لے جانا. دوسری چیز، شہزادی کو پتہ مت چلنے دینا کہ عباس شہید ہو گئے، کیونکہ اگر عباس کی شہادت کی خبر ملے گی تو شہزادی کی ہمت ٹوٹ جائے گی. بس اتنی مولا میری گزارش ہے. امام سے یہ کہہ کر انہوں نے جی بھر کر کے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو امام نے بھی ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا تیری تو ہر مراد پوری کروں گا میرے غازی، لیکن تو بھی تو میری ایک مراد پوری کر دے، تو بھی تو میری ایک مراد پوری کر دے. مولا آپ کی کیا مراد ہے اور میں کیسے مراد پوری کر سکتا ہوں؟ تو نے زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دے دنیا سے جاتے جاتے، بس میری مراد پوری ہو جائے گی. مورخ لکھتا ہے، کہاں تک مورخ نے انصاف کیا مجھے نہیں پتا، میں بطور ناقل نقل کر رہا ہوں. مورخ لکھتا ہے کہ غازی نے چہرہ دیکھا اور ہلکی سی رندھیائی ہوئی زبان میں، ہلکے سے رندھیائی ہوئی زبان میں بھیا کہا اور ان کا سر لڑک گیا. یعنی کہ آخری زبان پر جو نام تھا وہ مولا حسین کا نام تھا. بھیا کہہ کر آپ جام شہادت نوش فرما چکے. لاشے کو زمین پہ رکھا، امام حسین نے ہاتھ کو کمر پہ رکھا اور کہا غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. بیٹے کی شہادت پر بھی یہ بات نہیں تھی، بیٹے کی شہادت اور سوتیلے بھائی کی شہادت میں کہ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تیرے بعد جینا بھی کیا جینا ہے. یہ تھی محبتیں اور یہ تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ غازی عباس کا جو مزار ہے وہ آپ کو الگ نظر آئے گا، باقی سب مزارات ایک ساتھ ایک قبے میں، باقی الگ نظر آئے گا. جب یہ سب شہادتیں ہو گئی، سب شہید ہو گئے، امام شہید ہو گئے، علی اکبر سب شہید ہو گئے، تو آپ کی شہادت کے بعد، امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہمارے بزرگوں نے لکھا امام حسین کے جسم اطہر سے یزیدیوں نے کپڑے بھی نکالے. ساری جو لاشیں خیمے میں پڑی تھی ان کو اٹھا کر کے میدان میں لائے، سب کی گردنیں الگ الگ کی اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے اور 10 گھوڑوں سے ایک ایک کی لاش روندی. ہمارے یہاں کافروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا جاتا. ہمارے علماء نے کہا اگر کتا سڑک پہ مر کر کے پڑا ہو اور تم بائی کار یا ٹرک چلا رہے ہو تو اس مرے ہوئے کتے پر اس کا چکا نہ چلانا، ورنہ قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا. اندازہ فرمائے پاگل کتوں کا مسئلہ کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، کافر کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے. کیا وہ ظالم تھے؟ ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے. استاد زمن مولانا حسن بریلوی جن کی کتاب پر اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہے، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بیویوں کے زیور چھینے، جن شہزادیوں کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے ان کے زیور چھینے، زیور ہی نہیں
حتیٰ کہ دوپٹے تک چھینے ان شہزادیوں کے، ان کو بغیر دوپٹے کا کیا۔ شہزادی سکینہ کی کان کی بالیاں تک چھینی۔ شہزادی سکینہ نے سوچا کہ کافر بھی یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، اگر میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کریں گے، تو شہزادی سکینہ نے کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے شہزادی سکینہ کو تماچے مارے، اور شہزادی سکینہ کو تماچے مار کر بیویوں کے دوپٹے چھین کر لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر انہوں نے خیمے کو آگ لگا دی، خیمے جلا دیے۔ خیمے جلائے تو حمید بن مسلم کہتا ہے، وہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، کہتا ہے ایک عورت تھی اونچے قد کی، وہ کبھی آگ پہ چل کے خیموں میں جاتی اور کبھی آگ پہ چل کے خیمے سے باہر آتی۔ تو میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو یہ آگ پہ چل کے بار بار اندر باہر کرتی، کیا بات ہے؟ تو اس بی بی نے کہا میرا نام زینب ہے، میرے بھائی کی ایک ہی نشانی ہے، بیمار بے ہوش پڑا ہوا ہے، اگر میں اس کو نہ بچاؤں گی تو نسل حسین ختم ہو جائے گی، اس لیے میں میرے بھتیجے کو بچانا چاہتی ہوں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جلتی ہوئی آگ پر اندر گئی اور کندھے پر زین العابدین کو ڈال کر لا کر کے باہر کیا۔ یہ سیدہ زینب کا احسان سید کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ زینب ایک زین العابدین کو کندھے پہ نہیں اٹھا رہی ہے، محمد باقر بھی ہیں، جعفر صادق بھی ہیں، موسیٰ کاظم بھی ہیں، علی رضا بھی ہیں، تقی بھی ہیں، نقی بھی ہیں، بلکہ امام مہدی تک جتنے حسنی حسینی سید ہیں سب پشتے زین العابدین میں موجود ہے۔ ایک زین العابدین کی زندگی بچا کر زینب نے قیامت تک کی نسل حسین کی تحفظ کا سامان کیا ہے۔ یہ سیدہ زینب کا کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بتایا کہ عورت صرف گھر میں کپڑے اور برتن دھلنے والی کا نام نہیں ہے، اگر عورت حوصلہ کرے اور کردار کو پاکیزہ بنائے تو اس کے حوصلے سے پوری نسلوں کی حفاظت تک ہو جاتی ہے۔ خیمے جل چکے، خیمے جل چکے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سیدہ زینب کا کردار، لاشوں پہ گھوڑے، بہنوں کی توجہ آپ سب کی طرف، لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے، خیمے جل چکے۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ امام بہقی لکھتے ہیں کہ 7 دن تک آسمان سے بارش برسی، خون کی بارش۔ اگر یہ کہہ لیں اس کو دوسرے الفاظ میں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا۔ بیت المقدس اور جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا اس دن تازہ خون نکل آتا۔ لیکن کربلا میں کیا ہوا؟ گھوڑے دوڑ چکے لاشوں پر اور لاشیں کٹ گئی، کٹے پٹے ٹکڑے پڑے ہوئے، خیمے جل چکے۔ ایسے میں بیویاں رو رہی کھلے آسمان کے نیچے۔ سیدہ زینب بیویوں سے کہتی بیویاں، اے نبی کے گھر کی بہووں، نبی کی بیٹیوں، نبی کی نواسیوں، نبی کی پوتیوں، بہت رو چکی ہو، بہت رو چکی ہو، اور جتنا روئی ہو اس سے زیادہ رونا ابھی باقی ہے، ابھی بہت رونا ہے تم کو، بہت رلایا جائے گا۔ سالار قافلہ تو جا چکا، سالار قافلہ کی موجودگی میں یہ کیا، اس کے جانے کے بعد کیا ہونا ہے تمہیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے بہت رو چکی ہو، بہت رونا باقی ہے۔ لیکن سنو، عصر کا وقت جا رہا ہے، پہلے عصر کی نماز پڑھ لو۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ نانا جان کی حدیث ہے جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دے گا اللہ پاک اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اپنی قربانی کہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، اس لیے تیمم کرو اور عصر کی۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں تو شادیوں میں بھی نماز جاتی ہے، میت میں بھی نماز جاتی ہے، حد تو یہ ہے عاشوراء کی مصروفیت میں نماز جاتی ہے۔ یہ حال ہے، حال یہ عاشوراء کی رسومات ادائیگی کے اندر ہمارے جوان، وہ کربلا میں کیا نبی کا گھرانہ تھا، ان کی زندگیاں کیا تھی۔ آئیے ایک بات سن لیں پھر بات مکمل کروں، کیونکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بات بڑھاتی ہے، لیکن بات میں کہیں تو ختم کرنا پڑے گا۔ مجھے کربلا بیان کرنے میں 10 دن لگتا ہے، اور 10 دن میں بھی آخری میں یہی کہہ کے اٹھتا ہوں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، کربلا ختم نہیں ہوگا۔ آخری بات سن لیں، بات پوری۔ کیا گھرانہ تھا؟ دیکھو آج ہم بھی دین، ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ میں کہتا ہوں ہمیں پوری دنیا پہ لہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارا اتنی اوقات ہے، نہ حیثیت ہے۔ ہر مسلمان
اپنے گھر کا اکیلا بادشاہ ہے، صرف اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لو، پوری دنیا میں اسلام خود بخود ہوگا، ہے نا؟ میمورنڈم دینے سے، ریلیاں نکالنے سے، احتجاج کرنے سے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے گھر کا بادشاہ، آپ اپنے گھر کے بادشاہ، اگر آپ اپنے گھر میں اسلام نافذ کر لیں، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہے۔ ہم پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، گھر میں اسلام نافذ نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں اسلام ہے، بیٹیاں چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کے ٹیوشن جاری، گھر میں اسلام ہے۔ گھر میں فریج کے اندر بوتلیں پڑی ہے شراب کی، گھر میں اسلام ہے۔ ہم صبح 6 بجے 5 بجے سے بیٹوں کو اٹھاتے، اسکول جا اسکول جا۔ اسکول جانے کے لیے بیٹے کو 5 بجے اٹھایا، فجر کی نماز جانے کے لیے کیوں نہیں اٹھایا بیٹے کو؟ مولانا بہت سردی ہے، تو سردی اسکول کے لیے نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا اسکول کے لیے نہ اٹھاؤ، بالکل اٹھاؤ، نماز کے لیے بھی تو اٹھاؤ۔ اسکول کے لیے نہ اٹھاؤ گے تو دنیا کا مستقبل برباد ہوگا، نماز کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو قبر کا مستقبل برباد ہوگا، میدان محشر کا مستقبل برباد ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم خود دین پر نہیں، ہم کیا دین عام کریں گے؟ دین کیا نافذ کریں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ کڑوے جملے ہو تو معاف کرنا۔ جن کی بیٹیاں آج کہتے ہیں غیروں کے ساتھ جاری بیٹیاں، قصوروار کون ہے؟ جب بازو میں لے کر کے اس کو سیریل دکھاؤ گے تو وہ نہ جائے گی؟ ہم نے سیدہ زینب کبھی پڑھایا؟ سیدہ سکینہ کبھی بتایا؟ سیدہ فاطمہ کا کردار کبھی سکھایا؟ سیدہ عائشہ خدیجۃ الکبریٰ کبھی پڑھایا؟ جس گھر میں ماں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹی سیریل میں بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے گی، وہ نہ بھاگے گی تو پھر کیا کرے گی؟ لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے، میں پوچھتا ہوں آج سے 50 سال پہلے غربت زیادہ تھی یا آج غربت زیادہ ہے؟ آج تو بھکاری بھی مالدار بنے، ان کے بھی آپ کے ممبئی میں فلیٹ ہے۔ آپ سے پوچھنا، غربت نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، غربت کا معاملہ نہیں ہے، تربیت کا معاملہ ہے۔ اور آپ کو بتا دو، دین وہ لوگ نہیں بچا سکتے جن کے گھر میں خود دین محفوظ نہیں ہے۔ اگر دین بچانا ہے تو گھر میں دین قائم کرو، جیسے میرے مولا حسین نے کہا۔ سن لو اس کی ایک مثال، بہنوں سے بھی چاہتا ہوں۔ رات ہو گئی، اس رات کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں۔ شام غریبہ، کٹی پٹی لاشیں، سیدہ زینب دوپٹہ چھین لیا گیا، جو خیمہ جلا ہوا تھا خیمے کا ایک ٹکڑا ریت میں بجھایا اور بجھا کر کے وہ خیمے کی تناب سر پہ رکھ لی۔ دوپٹہ نہیں ملا، جلی ہوئی خیمے کی تناب سر پہ رکھ لی۔ حاتم تائی کی بیٹی کو بے دوپٹہ دیکھ کر حضور نے اپنی چادر ڈالی تھی۔ کافر کی بیٹیوں کے سروں پر جس نے چادر ڈالی، آج اسی کی بیٹیاں بغیر چادر کی کر دی گئی۔ سیدہ زینب نے کچھ ڈھونڈا کہ لاشوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کٹی پٹی ہے لیکن ہے تو ہماری، تو ایک ٹوٹا ہوا کھنجر لیا اور ٹوٹا کھنجر لے کر لاش پہ پہرا دینے لگی۔ پہرا دے رہی تھی تو دیکھا اچانک ان لاشوں میں سے کسی کے سسکیوں کی آواز آ رہی۔ سسکیوں کی آواز پہ چلتے ہوئے پہنچی تو دیکھا کہ ایک لاش، کٹی ہوئی لاش ہے، اس سے لپٹ کر سیدہ سکینہ رو رہی، بابا بابا کر رہی ہے۔ اٹھایا، اٹھا کے کہا، میری بیٹی، میری لاڈلی شہزادی، تجھے کیسے پتا چلا اتنے اندھیرے میں اور اس کٹی ہوئی لاش کی یہی تیرے بابا کی لاش ہے؟ تو سکینہ نے کہا، شہزادی سکینہ نے، پھوپھی امی، مجھے تو اب بابا کے سینے کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے۔ جب میں نے کہا بابا تم کہاں ہو، میں تمہارے سینے پہ سونا چاہتی ہوں، تو اسی لاش سے آواز آئی تھی، بیٹی میں یہاں ہوں، تو مجھے پتا چلا یہی میرے بابا کی لاش ہے۔ سکینہ کو سینے سے لگایا، ام کلثوم کے سپرد کیا۔ شہزادی ام کلثوم نے سکینہ کو گود میں لیا، سیدہ سکینہ بے ہوش ہو گئی، روتے روتے وہی ٹوٹا ہوا کھنجر لے کے پہرا دے رہی ہے۔ سیدہ زینب پاک، ایسے میں ایک سایہ قریب آتا نظر آتا ہے۔ شہزادی سیدہ زینب نے کھنجر تان دیا اور تان کر کے فرمایا، خبردار، اب تو سکینہ کی بالیاں بھی چھین چکے، اب تو علی اصغر کا جھولا بھی اٹھا کے لے گئے، تم نے تو چمڑے کا بیمار زین العابدین کا بستر بھی نہیں رہنے دیا، سب لے گئے، چادریں تک چھین لی، اب کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، کیا چھیننے آ رہے ہو؟ خبردار آگے نہ بڑھو، لٹی پٹی لاشیں اور ننھے سے یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، آگے نہ بڑھنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی، علی کی بیٹی ہوں۔ جیسے ہی چیخ کر کہا، آنے والے سائے نے قریب آ کے کہا، بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں اور میں ٹھنڈا پانی لائی ہوں، کچھ کھانا لائی ہوں
اور میں نے سوچا کہ اب بھوکے بھوکے 4 دن ہونے آئے ہیں، بچے کہیں مر نہ جائے، انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ان ظالموں کو پہلا پھسلا کر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اور کھانا قبول کر لو۔ ٹھنڈے پانی کا نام سنا سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور حر کی بیوی سے کہا، او حر کی بیوی، جب میرا علی اکبر تڑپا تھا تو کیوں نہیں آئی تھی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا کیوں نہیں آئی تھی؟ جب میرا علی اصغر زبان ہونٹوں پر پھیرتا تھا کیوں نہیں آئی تھی؟ آج تو آئی ہے، لے جا تیرا پانی۔ ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہوئی ہے، ہمیں پانی قبول نہیں کرنا۔ اس نے کہا، شہزادی میں اہل بیت کی محب ہوں، آپ کے خاندان میں آنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، شہزادی یہ پانی قبول کر لو ورنہ مجھے تانا دیں گے۔ سیدہ زینب نے حر کی بیوی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے کہا، چلو۔ آئی، کٹورے میں پانی نکالا اور پانی نکال کر شہزادی سکینہ کے چہرے پہ چھینٹے دیے اور چھینٹے دے کر کے شہزادی سکینہ ہوش میں آئی، کہا، بیٹی یہ پانی پی لو۔ جیسی پانی کا نام سنا شہزادی سکینہ نے کہنے لگی، پھوپھی امی، کیا چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ پھوپھی چچا عباس واپس آ گئے؟ خواتین رو پڑی، زخم ہرے ہو گئے۔ سیدہ زینب نے کہا، سکینہ اب تیرا چچا کبھی واپس نہیں آئے گا، یہ پانی حر کی بیوی لائی ہے، بیٹی لو پی لو پانی۔ پھر دوسرا سوال، سکینہ نے کہا، پھوپھی امی حر کی بیوی پانی لائی ہے تو کیا یہ پانی تم نے پی لیا؟ پھوپھی پھوپھی یہ پانی تم نے پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹا، ابھی تک یہ پانی ہم نے نہیں پیا، اس لیے کہ نانا کا فرمان ہے، نانا کی سنت ہے کہ جب بھی کھانے پینے کی چیز آیا کرے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ، چھوٹوں کو پلاؤ، یہ نانا کی سنت ہے، پھر بڑے کھائیں پیئیں۔ میری بیٹی 4 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر نانا کی سنت کیسے چھوڑ دوں میری بیٹی؟ نانا کی سنت چھوڑوں تو نانا کو منہ کیا دکھاؤں؟ نانا کا فرمان ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر تم کھانا پینا۔ میرے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ تم ہو، میری لال سب سے چھوٹی تم ہو، لو پہلے تم پیو، بعد میں ہم اپنا دیکھیں گے۔ مولا حسین نے کیا تربیت کی تھی 7 سال کی شہزادی کی۔ جیسے ہی نانا کی سنت سنا، کٹورے ہاتھ میں لیا، پانی نہیں پیا، کٹورا ہاتھ میں لیا، پانی نہیں پیا۔ ہم 12 14 16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، گرمی میں کیا پیاس لگتی ہے، نہ بیٹے کو دیکھتے، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، لیکن یہاں امام حسین کی تربیت دیکھو۔ جیسے ہی سنا نانا کی سنت ہے چھوٹوں کو کھلانا پلانا، پانی نہیں پیا، ہاتھ میں لیا، کھڑی ہوئی اور کٹی پٹی لاشوں کی طرف تیز قدموں سے چلنے لگی۔ شہزادی زینب نے پوچھا، سیدہ زینب نے، سکینہ او سکینہ، سکینہ ادھر آؤ، ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو؟ تو سکینہ نے پلٹ کر بڑی معصومیت سے کہا، پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا نا کہ نانا کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ آپ بھول گئی پھوپھی امی، آپ کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے۔ نہیں نہیں، سکینہ چھوٹی نہیں ہے، مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ پہلے میں بھیا کو پانی پلا کر سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد پھر میں نے پانی پینا ہے۔ یہ حال تھا اہل البیت کا۔ پورا قافلہ زار زار رونے لگا اور شہزادی سکینہ کو کہا، سکینہ اب تیرا بھیا حور کی بیوی کا لایا ہوا پانی نہیں پیے گا، وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں کب کا سیراب ہو چکا ہے۔ غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، سب کی حاضری قبول کرے، سب کی مرادیں پوری کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔